بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، پروگرام ایوان نعت اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا، ان شخصیات کا جنہوں نے نعت کے حوالے سے خدمات سر انجام دی، اور خاص طور پہ جو نعت گو شعراء بھی تھے اور کچھ ان میں سے نعت خوان بھی تھے، جن کے اندر اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی تھیں۔ تو آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ہم جو بنیادی چند ایک لوگ تھے جو اپنے لہجے سے جانے اور پہچانے جاتے تھے، جس میں جناب اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جناب الحاج محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دیگر بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے، جس میں جناب نذیر حسین نظامی صاحب کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، اپنے آہنگ سے اور اپنی آواز سے اپنا ایک مخصوص حلقہ انہوں نے بنایا، اور اس حلقے میں وہ پسند کیے جاتے تھے، محبت کیے جاتے تھے۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ جس میں ان لوگوں نے اپنے لہجے کو متعارف کروایا، اور اس لہجے سے آگے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ بہت سارے ان کے شاگرد تھے جو ان کے لہجے میں پڑھتے تھے۔ تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جناب نذیر حسین نظامی صاحب جو ہیں وہ نعت گو بھی تھے، اور ان کی کوئی 100 کے قریب نعتوں کا ایک مجموعہ وہ بھی چھپ چکا ہے اور وہ موجود ہے۔ ان کی نعتیہ خدمات کو، ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ایوان نعت کا آج کا پروگرام ان کی نظر کیا جا رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں ان کے پیش کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی نہ صرف آواز کا حسن اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو سخن وری کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ یہ اشعار دیکھیے، اور کیا خوبصورتی سے نظم ہوئے ہیں کہ ہم مدینے چلے جھومتے جھومتے، ہم مدینے چلے جھومتے جھومتے، ذرہ ذرہ چلے چومتے چومتے، ذرہ ذرہ چلے چومتے چومتے، عشق احمد میرا رہنما جب ہوا، عشق احمد میرا رہنما جب ہوا، آئی منزل مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، آئی منزل مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جس میں اطہر کی خوشبو دو عالم میں تھی، جس میں اطہر کی خوشبو دو عالم میں تھی، پہنچے طیبہ میں ہم سونگھتے سونگھتے، کہہ رہی تھی مقدر کی گردش مجھے، کہہ رہی تھی مقدر کی گردش مجھے، جا ہی پہنچیں گے ہم گھومتے گھومتے، اپنی تقدیر کا ہی یہ سب پھیر تھا، رہے منزل پہ ہم گھومتے گھومتے، احتراماً نظیر ان کی راہوں میں میں، احتراماً نظیر ان کی راہوں میں میں، رکھتا ہوں ہر قدم پھونکتے پھونکتے۔ یہ جو احتیاط تھی ان کی طبیعت میں، ان کی پڑھت میں، ان کے انداز میں، ان کی الفاظ کی نشست و برخات میں، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو بڑے لوگ تھے جن کا ذکر آج بھی ہم کر رہے ہیں، ان لوگوں کا شعر کے ساتھ تعلق رہا۔ کسی نے زیادہ شاعری کی، کسی نے کم کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھتے تھے، ان کا شاعری کے ساتھ تعلق تھا، اور یہ نعت کے اندر، شاعری کے اندر گم ہونے والے لوگ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ہمیں ایک پورا تسلسل نظر آتا ہے ان کے ہاں گرہ بندی کا۔ تو اور گرہ بندی وہی ظاہر کر سکتا ہے جو صاحب مطالعہ ہو اور اشعار کو پڑھتا ہو، اور پھر پڑھتے ہوئے انسان کہنے کی بھی اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بڑے محترم اور معتبر مہمان آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ جس شخصیت کا ذکر ہو، اس شخصیت کے ساتھ منسلک جو نمایاں دستیاب لوگ ہمارے پاس موجود ہوں، ان تک ان سے آپ کا تعارف بھی کروایا جائے، اور ان کے لہجے میں ہی ہم ان کی آواز اور ان کا انداز اس کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ جناب محمد شفیق نظامی صاحب جو صاحبزادے ہیں نذیر نظامی صاحب کے، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کی محبتوں کا بھی شکریہ، آپ نے اظہار کیا نظامی صاحب کے لیے، اور اس آواز کو دوبارہ نمایاں کرنے کے لیے نہیں جی، اللہ ہمیشہ تعالیٰ ہم ان کو یاد رکھتے ہیں۔ ان بزرگوں کی آواز سے بھی اور ان کی شخصیت سے بھی لوگ
آگاہ ہوں، تاکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھولنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جن کو نعت پہ کوئی بھی شخص جو اس فن کو اختیار کرنا چاہتا ہے، بے شک بے شک ان کو ان لوگوں کا کام ان کو پتہ ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اور یہ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ان تک محفوظ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. جناب الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہمارے بہت ہی پیارے دوست، بڑی محبت ہمیشہ جب ہم یاد کرتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں. خود بھی شاعر ہیں، لیکن نذیر نظامی صاحب کے شاگرد کی حیثیت سے آج آپ کو بلایا گیا ہے، ماشاء اللہ. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ سرور بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے نعت خوان ہیں، اتنے پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نذیر نظامی صاحب کی ذات پر جو پروگرام کیے ہیں وہ آپ نے کیے ہیں، جی اللہ کی اور لوگوں نے کیے ہیں، لیکن آپ نے سب سے زیادہ کیے ہیں. اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم یہ پروگرام کر کے اپنی بخشش کو آسان کرتے ہیں. جی ہاں بے شک ایسے ہی ہے. اور میں نے ان کے اوپر کالم بھی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو ان کے حوالے سے لکھا تھا. سب سے پہلے تو ہم ذرا ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے چاہیں گے کہ آپ ان کے انداز میں ذرا کچھ اشعار بسم اللہ عطا فرمائیں، کچھ سنائیے. بسم اللہ، مائک ذرا لے لیجیے. یہ آرزو، یہ آرزو تھی مدینے میں چاکری کرتے، سبحان اللہ، واہ. یہ آرزو تھی مدینے میں چاکری کرتے، واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام عمر گزرتی واہ 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 نبی نبی واہ واہ واہ، کیا کہنا. کرتے، تمام عمر گزرتی واہ واہ واہ، نبی نبی کرتے. یہ آرزو ہیرا کی غار میں یا جنت البقیع میں تمام، کیا کہنا. سبحان اللہ. ہیرا کی غار میں یا جنت البقیع میں تمام، واہ تھا خوب ہم جو بسر اپنی زندگی کرتے، کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. تا خوب ہم جو بسر اپنی زندگی کا زندگی کرتے، یہ آرزو سبحان اللہ، سبحان اللہ. قلندرانہ ہے صورت، واہ سکندرانہ مزاج، واہ. قلندرانہ ہے صورت، واہ سکندرانہ مزاج، جو لوگ ہیں تیرے در کی گداگری کرتے، سبحان جو اللہ. لوگ ہیں تیرے در کی گداگری کرتے،
یہ آرزو جنہوں نے آل محمد سے بھیک پائی ہے، اللہ اکبر، واہ، جنہوں نے آل محمد سے بھیک پائی ہے، وہی ہیں لوگ جہاں میں تونگری کیا کہنا، واہ واہ، کرتے، وہی ہیں لوگ جہاں میں واہ، تونگری کرتے، یہ آرزو تھی مدینے میں کیا کہنے، چاکری کرتے، خدا کے فضل سے لکھی بڑی ثنائے رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، خدا کے فضل سے لکھی بڑی ثنائے رسول، گزر گئی ہے نظیر ایسی بندگی کرتے، گزر گئی ہے نظیر ایسی بندگی کرتے، یہ آرزو تھی مدینے میں چاکری کرتے، تمام عمر گزرتی نبی نبی کرتے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی آپ کی آواز کی ماشاءاللہ مماثلت ہے قبلہ نذیر نظامی صاحب سے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آپ نے ان کے لحن کو، ان کی یاد کو تازہ کر دیا آج ماشاءاللہ، اور جتنے سننے والے ہیں یقیناً وہ بھی جو نذیر نظامی صاحب کو جانتے ہیں وہ تو یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے ہیں ان کو پتہ چلا ہوگا کہ نذیر نظامی صاحب کون تھے اور کس طرح۔ کچھ بتائیے جناب، کیسے شاگردی کا جو تعلق تھا وہ کیسے قائم ہوا نذیر نظامی میرے صاحب؟ والد صاحب اللہ دیتا ضیاء صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، والد صاحب اور نذیر نظامی صاحب کی بہت قریبی دوستی تھی، ٹھیک، رشتہ داروں سے بھی بڑھ کے۔ اچھا، ماشاءاللہ، میں چھوٹی عمر تھی تو میں والد صاحب کو دبا رہا تھا، تو میں کچھ نعت پڑھ رہا تھا، پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام، تو وہ کہنے لگے اور پڑھو، میں پڑھتا رہا، مجھے کہنے لگے یار تینوں نا میں اپنے ایک بڑے ہی پیارے دوست دا شاگرد کراؤنا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، میں جی وہ کون ہے؟ کہنے لگے نذیر نظامی میرا یار ہے، اچھا، تو میں نے اس کا شاگرد کرانا ہے آپ کو، لیکن وہ زندگی نے موقع نہیں دیا، تو مجھے کہنے لگے کہ تم چلے جانا ان کے پاس۔ ٹھیک، میں پھر گیا نظامی صاحب کے پاس، نظامی صاحب کو کچھ سنایا تو انہوں نے پسند بھی کیا اور نہیں بھی کیا۔ مجھے کہنے لگے بیٹا آپ کیونکہ میرے دوست کے بیٹے ہیں اور میرے لیے وہ بہت محترم ہے، تو یہ نعت کا انداز نہیں ہے جو تم نے مجھے سنایا ہے، نعت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ جو میں نے ان کو سنایا تھا اس میں کچھ تھوڑا سا فلمی انداز تھا، صحیح، صحیح، تو پھر انہوں نے جو مجھے نعت سکھائی تھی پھر میں نے وہ سیکھی، اور وہ سب بچوں کے سامنے مجھے نعت نہیں سکھاتے تھے، وہ کہتے تمہیں علیحدہ سکھاؤں گا، جب وہ کوئی چیز سکھاتے تھے تو میں ذرا جلدی پک کر لیتا تھا، ٹھیک، تو کہنے لگے نہیں
تجھے علیحدہ، پھر علیحدگی میں مجھے سرکار کی نعت سناتے تھے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا، اب تو سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ تو سمجھتے ہیں اس بات کو. تو بعض دفعہ میں جاتا تھا تو 4 5 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا. بہت مہمان آتے جاتے تھے وہاں پہ. تو کہنے لگے بیٹا ٹائم بہت ہو گیا تو کل صحیح. میں نے پھر کل جانا، پھر کل بھی کہنا نہیں یار پرسوں. 4 دن اسی طرح گزر، لیکن میں اپنی حاضری لگاتا رہتا تھا. سبحان اللہ. تو مجھے ایک نعت انہوں نے تقریباً 1.5 سال میں سکھائی تھی. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ جب بھی میں وہ نعت کہیں پڑھتا تھا تو لوگ میرے اس طرح ہاتھ پکڑ لیتے تھے، تم نذیر نظامی کے شاگرد؟ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کے لہجے سے پتہ چلتا ہے. صحیح. انہوں نے ایک بات بتائی کہ ریڈیو پہ میرا نام لکھا گیا نذیر نظامی. میں نے کہا نہیں. وہ کہنے لگے نذیر حسین نظامی لکھو، کیونکہ حضرت امام حسین کی جو برکت ہے وہ میرے ساتھ رہنی چاہیے. کیا بات. سبحان اللہ. اور وہ بہت اچھے حکیم بھی تھے. ماشاء اللہ. باقاعدہ انہوں نے دواخانہ بنایا. تو میں نے، کیونکہ ہمارے دوستوں کی طرح تھے وہ، میں نے کہا آپ نے دواخانہ کیوں بند کیا؟ وہ کہنے لگے یار وہ میں نے خمیرے بنائے تھے کچھ، اس میں سونے کے ورق، چاندی کے ورق بڑے قیمتی اور بڑے مزیدار تھے، وہ سارے میں ہی کھا گیا. اچھا. مجھے اتنے اچھے لگے. تو اس لیے میں نے، ان کے بعد نسخے بہت تھے. ٹھیک. خود فارسی کلام بھی لکھتے تھے. والد صاحب کی اور نظامی صاحب کا ایسا لگتا ہے جیسے دونوں بھائی ہیں، چہرے ملتے تھے اس طرح. واہ. بزرگ تھے اور دونوں آپس میں بہت محبت پیار تھا آپس میں. بالکل ٹھیک. تو ناظرین میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے، بہت زیادہ. میرا خیال ہے، معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کرنے کی، میرا کوئی دن جو ہے نا ان کے ذکر کے بغیر نہیں گزرتا. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیں جناب آپ. ناظرین ذکر ہو رہا ہے آج نذیر حسین نظامی صاحب کا ایوان نعت میں، اور بہت نمایاں شخصیت ہیں نعت کے ہمارے اس عہد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا. اس پہ مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات ہوتی ہے آپ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس موبائل ایپلیکیشن میں منہاج ٹی وی کی لائیو سٹریمنگ ملاحظہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ مختلف موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شائع شدہ ہزاروں خطابات اور شارٹ کلپس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ موبائل ایپ ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ایوان نعت، اور آج جناب نذیر حسین نظامی صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بہت اہم شخصیت ہے ہمارے اس عہد کی، اور بریک پہ جانے سے پہلے ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کا کلام ہم نے ان کے صاحبزادے جناب شفیق نظامی صاحب سے سنا. اور میری بھی بہت سعادت ہے کہ میری ان سے ملاقاتیں رہیں محافل میں اور کئی جگہوں پہ. ان سے مجھے انہوں نے ایک دفعہ مسجد میں کہیں پروگرام تھا اور وہ بھی تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی جا رہا تھا، تو میں نے ان کا جوتا اٹھایا اور اٹھا کے میں رکھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں جی میری سعادت ہے اور مجھے یہ اس سعادت سے محروم نہ کریں. اور شاید واحد وہ شخصیت ہیں، بہت سارے بزرگوں کے جوتے سیدھے کرنے کی، اٹھانے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے، لیکن وہ میری پوری کوشش کے باوجود انہوں نے وہ مجھ سے کہا کہ نہیں آپ بھی حضور کے ثنا خوان ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے. تو بس کہتے میں نے مان لیا، آپ نے جب جوتے کی طرف بڑھے ہیں تو میں نے مان لیا. تو یہ بڑی ان کی خوبی تھی. پھر وہ کھانے کے معاملے میں جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بہت کم میں نے کھانا اچھا کھاتا ہوں لیکن بہت کم کھاتا ہوں. اور ہمارے ہاں جو سیر ہو کر کھانے کی جو پرابلم ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بزرگوں کے ساتھ جو ہمارا وقت گزرا ہے وہ بڑا یادگار تھا. آپ ذکر کر رہے تھے کہ 1.5 سال میں آپ نے ایک نعت جو ہے وہ ان سے، اب اصل میں اب تو بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے نا جی کہ اتنا ٹائم وہ دیں. وہ ایک سے دوسری دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے چیمپئن بن گئے ہیں. تو 1.5 سال آپ نے بھی ایک نعت جو ہے وہ تیار کی اور محنت انہوں نے بھی کروائی. اور بسم اللہ اس کے 2-3 اشعار ذرا عطا فرمائیں، کون سا کلام تھا؟ میرے حضور صاحب جمال
میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں، واہ واہ، وہ بے مثال سبحان ہے، اللہ، ان کی مثال کوئی نہیں، کیا کہیں، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کوئی نہیں، میرے حضور کی واہ واہ، سیرت فروغ پائے گی، کیا کہنے، واہ واہ، میرے حضور کی سیرت فروغ واہ، پائے گی، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے حضور واہ، میری حاجتیں سمجھتے ہیں، واہ واہ، میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، میری حاجتیں سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، اسی لیے میرے لب پر سوال کیا کہنے، کوئی واہ نہیں، اسی لیے میرے لب کیا کہنے؟ پر سوال کوئی نہیں، سلامت رہیں جناب، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ چھوٹی چھوٹی جو خوبصورتیاں، ایک ایک لفظ کا پورا رچاؤ اس کے اندر جو نظر آ رہا ہے نا، یہ محنت جناب نذیر نظامی صاحب کی، اور سرور بھائی بتائیے میں نظر نے آ رہی اس ہے، نعت میں کبھی بھی چینجنگ نہیں کی ہے، کیا بات، جس طرح سیکھی تھی نا، کیونکہ انہوں نے کوئی کمی رکھی نہیں، اس میں کمی انہوں نے واقعی چھوڑی کوئی نہیں۔ صاحب زیادہ تشریف فرما ہیں شفیق نظامی صاحب، کچھ آپ بتائیے جناب، کیسے کوئی بچے گھر میں آتے تھے، استادی شاگردی کا جو ایک ماحول تھا جی اس زمانے میں ذرا زیادہ تھا، لوگ گھروں میں جی، استاد بے بھی شک، وقت دیتے تھے بالکل صحیح اور بات، بچے بھی جو ہیں وہ سیکھنے کی جستجو میں آتے تھے، بالکل صحیح بات۔ تو کچھ تھوڑا سا بتائیے کیا کیا آپ نے دیکھا؟ میں نظامی صاحب کی ایک عادت مبارک، آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی ٹائم سے منسلک رہے، تو کوئی بھی آ جاتا تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اچھا بیٹا آج نہیں تم کل، تو ایک بار طبیعت خراب، لیٹے ہوئے ہیں، وہ سردی کے دن ہے، تو ایک بچے نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میں گھر پہ نہیں تھا، تو باہر نکل کے تو دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا، تو کہتا ہے بیٹا کدھر آئے آپ؟
کہنے لگے کہ وہ بچہ کہتا ہے جی میں نے نعت سیکھنی ہے. اچھا اچھا بیٹا. تو اس کا بازو پکڑا ہوا تو بیٹھک میں لے کے آ گئے اس کو. ٹھیک ٹھیک. تو کہتے بیٹا سناؤ کیا کون سی آپ کو نعت کوئی آتی ہے؟ وہ کہتے جی مجھے آتی ہے نعت. تو وہ نعت پڑھنا شروع کر کے جب پڑھ لیا اس نے نعت پڑھنے کے بعد نا تو کہتے ہیں اچھا بیٹا اب تم جاؤ. تو طبیعت خراب بخار میں طبیعت. تو تھوڑی دیر بعد میں آ گیا. میں کہا ابا جی یہ بچہ کون سی؟ وہ یار وہ باہر میں دروازہ کھڑکایا تو میں گیا تو کہنے لگا میں نعت سیکھنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے میں کیا بھئی میں کہا تہاڈی طبیعت خراب ہے. وہ یار سرکار دی نعت سنان واسطے آج میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. کیا بات ہے. اس بڑے طرح با کی کمال لوگ تھے. ایسی اچھا آپ کو کیسے تربیت دیتے رہے یا آپ ہوتا یہی ہے ویسے گھر والے جو ہیں نا وہ دور ہوتے ہیں ذرا ایسے بالکل باہر کے لوگ جو ہیں بالکل ایسی بات ہے. میں اکثر کیونکہ اسکول دور میں تو ایک ہے نا اپنا گڑتی گھر دی والدین دی جڑی گڑتی ہوندی ہے وہ تے پہلے ہی رچاؤ ہویا ہوندا. ٹھیک ٹھیک. تے سکول دے ٹائم پڑھی دیاں سی نہ تاں آپ ہی جو ٹھیک انداز پڑھنے تے پڑھنے والد صاحب دے جو والد صاحب نے پڑھیاں ہوئیاں وہ دے مطابق. لیکن ایک دفعہ کہنے لگے آپ نو کلاسیکل دا بڑا شوق سی. جی. تو میں کہنے لگے کیونکہ سیکھے سی میں کہنے لگے بیٹا آج تو سیکھنا شروع کر دے. اچھا. میں کہا جی ٹھیک ہے. مینوں اتنا شوق نہیں سی زبردستی پھڑ کے بٹھانا. تو جس وقت کسی چیز دا علم نہ ہوئے تو اس وقت وہ وارد نہیں ہوندی چیز. جی ہاں. تو اس لیے مزہ بھی نہیں آندا سیکھن دا بھی نہیں مزہ آندا. تے کہندا پتہ نہیں ہے کی گل ہے کی بات ہے. تو جلے میں دسنا شروع کرتا تو پھر میرا شوق بڑھنا شروع ہو گیا. میں کلاسیکل پھر انہاں کولوں میں سیکھیا بقاعدہ. کلاسیکل تقریباً میں 87 دے وچ میں انہاں کولوں کلاسیکل سیکھ لیا آیا سی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس تو کہنے لگے یہ صرف نعت واسطے میں تن سکھا رہا ہوں کیونکہ میں بھی نعت واسطے سیکھیا تے تو بھی نعت واسطے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی اچھی بات آپ نے سنائی. پنجابی کا ان کا ایک بڑا معروف کلام ہے اور ضیاء صاحب چند اشعار اس کے سنا دیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ چند سیکنڈ کا ضرور پیش کرنا چاہوں گا نظامی صاحب سے کیونکہ میری بڑی قربت ان سے رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں روز ایک بندہ دودھ دینے آتا تھا. تو کہنے لگا نظامی صاحب میں نے بھی نعت سیکھنی ہے. اچھا. نظامی صاحب صرف دودھ پکڑتے ہوئے اس کو ایک لفظ سکھا دیتے تھے. کیا بات. جیسے کوئی بھی نعت ہے اس کا آغاز تھوڑا سا اس کو مکھڑا دے دیتے تھے. تو کل تم نے مجھے جب اگلے دن دودھ لے کے آتا تو اس کو پھر اگلا مصرع دے دیتے. سبحان اللہ. تو اس طرح بھی نعت سکھائی. واہ واہ. اور وہ بڑا اچھا نعت پڑھنے شروع کر. بہت اچھی نعت میں یہ ایک بات چینل پہ کہنا چاہوں گا کہ نظامی صاحب کی وجہ سے ہزاروں گھروں کے چولہے جلتے ہیں. صحیح ہے. بالکل ایسے ہی. کہ اتنے نعت خان انہوں نے بنائے ہیں تو مجھ پہ بڑی مہربانیاں ان کی رہیں. تو ان کی نعت بسم اللہ جی بسم اللہ. نبی دیاں شاناں تو میں لکھ وار باریاں نبی دیاں شاناں تو میں لکھ وار واریاں اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں واہ واہ. چنگیاں کے ماڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ. رتبے کی دساں سیوں اس سرکار دے. واہ واہ. اوتھے تے جنید جے دم بھی نہیں مار دے. رتبے کی دساں سیوں اس سرکار دے اوتھے تے جنید جے دم بھی نہیں مار دے. دسو ہانی سیو اوتھے کون میں بچاریاں
اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں واہ واہ دل وچ درد اودا واہ واہ او دی مہربانی کیا بات اکھاں وچ اتھرو وے او دی نشانی واہ دل وچ درد اوندا او دی مہربانی اکھاں وچ اتھرو وے انہاں دی نشانی پچھو نانی سیو بڑے درداں دی ماریاں اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں لگے نے نظیر ڈیرے لگے نے نظیر ڈیرے جتھے سرکار دے واہ عرشاں تو شان اچے اس دربار دے واہ پلکاں دے نال اوتھے دیواں میں بہاریاں واہ اللہ جانے سونے نو میں چنگیاں کے ماڑیاں کیا کہنے جناب سبحان اللہ سلامت رہیں جناب بہت خوبصورت کلام بھی بہت اچھا اور کلام کے اندر بھی ترلے ہاڑے اور وہ جو ایک گزارش کی ایک فیل ہے پوری اس کے اندر نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ جیسا ان کا مزاج تھا اسی طرح کے الفاظ بھی اس کلام کے اندر نظر آ رہے ہیں ناظرین ایک کلام بہت خوبصورت جناب نذیر حسین نظامی صاحب نے پڑھا ہوا ہے اور وہ جب بھی سنتے ہیں اس کے اندر ایک بڑی خاص رچاؤ اس کے اندر محسوس ہوتا ہے اور کسی بھی نعت کی کو پڑھنے کی جو پرفیکشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے اس کلام میں نظر آتی ہے پی ٹی وی پہ یہ اس کی جو قومی محفل نعت ہوتی ہے اس کے اندر یہ پڑھا گیا تھا اور بہت زیادہ یہ بعد میں سنا گیا بہت زیادہ یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوا اور آج بھی نذیر نظامی صاحب کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں آج تو ہم نے ان کی شاعری پہ بھی بات کی کہ وہ باقاعدہ شاعر تھے بہت ساری نعتیں کہیں لیکن یہ نعت انہوں نے جس طرح سے پڑھی وہ کچھ چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں یا کسی کے ساتھ امر ہو جاتی ہیں کسی کی پڑھی ہوئی چیزیں تو یہ ایسی نعت ہے جناب ہلال جعفری صاحب کی اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے کہ جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر میں تو یہ میں گزارش کروں گا شفیق نظامی صاحب سے کہ اس کے چند اشعار عطا فرمائیں اور پروگرام سے میزبان سرور نقشبندی کو ایوان نعت سے اجازت دیجیے انشاءاللہ ایک اور شخصیت کے تعارف اور ان کے کام اور ان کی شاعری کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بان بسم اللہ جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر میں چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر میں بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں بیٹھا ہوں لیے
جگر میں اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں اڑنے کی نہ طاقت رہی جبریل کے پر میں ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں میدان قیامت میں ہے ایک گناہگار میدان قیامت میں ہے ایک گناہگار رحمت کی قسم رحمت عالم کی نظر میں رحمت کی قسم رحمت عالم کی نظر میں اب چھوڑ دے کشتی کو ہلال ان کے کرم پر کیا کہنے اب چھوڑ دے کشتی کو ہلال ان کے کرم پر وہ چاہیں تو ساحل ابھی بن جائے بور میں جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں